السلام علیکم گائز، آج ویمنس ڈے کے موقع پر مجھے ٹیلنٹڈ ویمن آف پاکستان کا ایوارڈ ملا ہے، جس کی میں بہت شکر گزار ہوں ارشد بھائی کی، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور آئیے اب اس ایوارڈ کے تقریب کی صورتحال آپ کو سنواتے ہیں۔ پکڑی جو میری نبض تو ایک لمحہ سوچ کر، پکڑی جو میری نبض تو ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا۔ پکڑی جو میری نبض تو ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا۔ قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب کے، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب کے نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ اور آج کل ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں اپنی آواز کا جادو جگا رہی ہیں، میری مراد محترمہ ساجدہ سنبل سے ہے۔ بہت ساری تالیاں ساجدہ سنبل کے لیے۔ السلام علیکم۔ آج بولنا بہت مشکل لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ایسی خواتین یہاں موجود ہیں جن کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ آج یہاں وہ موجود اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بعد پروفیسر صاحب کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہ جملے تھے جنہوں نے بہت ہمت بندھائی۔ یہاں بہت ساری کاموں سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں، این جی اوز سے، سیاسی وابستگی ہے، بہت ساری چیزیں۔ میرا تعلق میڈیا سے رہا، اور میڈیا سے بھی اب سے نہیں، آج سے کوئی 20 سے 22 سال پہلے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب خواتین اتنی آگے نہیں تھیں، جب این جی اوز میں زیادہ تر مرد کام کیا کرتے تھے۔ ریڈیو پر آنے والی خواتین کو ایک عجیب نظروں سے دیکھا بھی جاتا تھا اور سنا بھی جاتا تھا۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ریڈیو پہ عورت بول رہی ہے وہ کرپٹ خاتون ہوگی، اس سے وہ ریڈیو پہ آئی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے گھر سے شاید بھاگی ہوئی عورت ہے جس نے آ کے مائک سنبھال لیا اور بولنا شروع کر دیا۔ عورت کے پیچھے، ہر مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرے پیچھے ہمیشہ مردوں کا ہاتھ رہا جنہوں نے مجھے آگے بڑھایا، جن میں سب سے پہلے میرے والد تھے، جنہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ ریڈیو جاؤ، اپنا کام کرو۔ میں اس وقت انٹر میں تھی، فرسٹ ایئر کر کے آئی تھی، اور اس وقت میری ایج بھی اتنی نہیں تھی، لیکن میرے والد کی سپورٹ تھی اور میں ریڈیو پہ آئی اور میں نے کام کرنا شروع کیا۔ اور جب ایف ایم یہاں پر آیا تو پہلی آواز میری تھی، وہ سپورٹ بھی میرے والد کی تھی۔ اور اب شادی کے بعد پوری سپورٹ مجھے میرے ہسبینڈ کی ہے کہ ان کی بدولت آج میں یہاں پر ابھی تک موجود ہوں۔ لیکن یہاں جب میں میڈیا کی بات کرتی ہوں تو اب میں ایف ایم کے بعد میں جو ہے اب ناؤ ڈیز میں ریڈیو کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوبر بھی ہوں اور یوٹیوب پہ بھی کام کر رہی ہوں۔ تو وہاں یہ میسج اب جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب کی جو بچی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا میں اس نے دیکھ کے جو چھوٹا سا موبائل اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اس نے اس کو بہت زیادہ سمجھداری دے دی ہے کہ اس کو اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ بات میں کہاں سے کہاں لے گئی، جو میرے ذہن میں تھا کہ میرے پیچھے تو مردوں کا ہاتھ رہا، لیکن آج بھی میاں والی جیسا بندہ موجود ہے جس نے اپنی 6 دن یا 7 دن کی بچی کو 7 گولیاں ماری ہے۔ اس جیسا ناصور بھی ابھی موجود ہے۔ وہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ پاکستان میں نو، پوری دنیا میں ایسے لوگ، ایسے ناصور موجود ہیں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو شاید سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے جو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ کون بیٹی سے خوش نہیں ہوتا؟ کون اللہ کی رحمت جب گھر میں آتی ہے تو خوشی کا اظہار نہیں کرتا؟ میں بھی بے نظیر کی طرح یہی کہوں گی کہ اس معاملے میں بد نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹی سے نہیں نوازا، 2 بیٹے ہیں میرے،
لیکن ہاں بہو آئیں گی تو یہی سوچ کے لاؤں گی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ جہاں بھی قدم رکھا مجھے جو رسپیکٹ ملی، مجھے بہن کے ناطے، بیٹی کے ناطے اتنی رسپیکٹ ملی، اور آج بھی مجھے یہ رسپیکٹ ملتی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ کہ اس بندے سے دور رہنا، وہ آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ میں نے عزت اپنی خود بنائی ہے. اس کی وجہ یہ بات کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورت، یہاں میری بہنوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں اور مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ عورت کو خود مضبوط ہونا پڑتا ہے. اگر میں مضبوط ہوں تو سامنے والے کی کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے ہراسمنٹ وہ کرے، وہ یا مجھے قرۃ العین کی طرح کمرے میں لے جا کے وہ 3 دن رکھے اور 4 دن رکھے اور پھر مجھے قتل کرے. کیوں؟ کیونکہ میں بہت اسٹرانگ ہوں. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکے. میں ہمیشہ اپنے کولیگ سے یہ کہتی ہوں کہ میری بہن پہ یا میرے ماتھے پہ یہاں پر باجی لکھا ہوا ہے اور ہر کوئی مجھے شروع سے اب تک باجی باجی کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے میں چلی ہوں کہ کسی کو موقع نہیں ملا. میں نے ہر فیشن بھی کیا ہے، میں نے ہر میک اپ بھی کیا ہے، میں نے جوانی بھی بھرپور گزاری ہے. میں خود اسٹرانگ تھی، سامنے والا کبھی جو ہے میری طرف بڑھا نہیں. مجھے نظروں سے اندازہ ہوتا ہے، میں لڑکی ہوں، مجھے پتا ہے، عورت ہوں، کہ سامنے والے کی نظریں کیسی ہیں، میں فوراً پہچان جاتی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھتی ہوں. تو آج کی عورت کو ہمیں یہ بھی میسج دینا ہے آج کی بچیوں کو کہ بیٹا اسٹرانگ ہو کے رہنا ہے. جس طرح یہ عورتیں اسٹرانگ بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح میں اسٹرانگ ہوں، اسی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ لوگ تو بیٹیوں کو آگے بڑھائیں گے ہی، لیکن عورت بھی، جیسا کہ میری بہن نے کہا کہ عورت کی دشمن ہے، وہ عورت آگے بڑھنے نہیں دیتی. لیکن میں کہوں گی کہ آج کی عورت کو اپنی ان بچیوں کو اسٹرانگ بنانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں ایسے ایسے ٹیلنٹ موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بائکر لڑکیاں ہیں، بائکر چلا رہی، پوری فیملی بائکر. اور وہ لڑکی افشا سلمان جو پورے پاکستان کا بائک پہ اپنے ہسبینڈ اور بیٹے کے ساتھ ٹریولنگ کو کرتی ہے، فل بائک چلاتی ہے. آج حیدرآباد میں لڑکیاں اسکوٹی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. کس کی بدولت؟ یہ سب آپ لوگوں کی بدولت ہے. باپ نے، بھائی نے، شوہر نے اس کو کانفیڈنس دیا ہے تو آج سڑک پہ وہ اسکوٹی لے کے چل رہی ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نام کمایا اور ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ کچھ تصویری جھلکیاں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ان تمام خواتین کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے کہ یہ اسی طرح اپنے نام کو روشن کرتے رہیں اور پاکستان کو آگے بڑھاتے رہیں. اور اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی اچھے سے ولاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.